الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محرم کا یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے حرمت والے مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین کی تخلیق کی، اس کی تخلیق سے پہلے اللہ نے محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. اس مناسبت سے اس حرمت والے مہینے کا احترام کیا جانا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ ماہ محرم میں بہت زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل. کہا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کا مہینہ ماہ محرم کے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت کو کیسے بیان کیا. ہر دن ہر رات اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے ماہ محرم کی اہمیت کو بتانے کے لیے اپنے نبی کی زبانی کہلوایا شہر اللہ، کہ محرم جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک گھر ہے جو عام سا گھر ہو، لیکن اگر اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اس گھر کی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی اللہ نے اس مہینے کی اہمیت اور مقام کو بڑھایا اور نبی کی زبانی کہلوایا کہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو ماہ محرم کے ہیں. اور فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور افضل نماز اگر کوئی ہے تو رات کی نماز، نماز تہجد ہے. یاد رکھیں میرے بھائی کہ ماہ محرم کے روزوں کا تعلق یہ کافی پرانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام کے آنے کے بعد لوگ روزوں کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو دو باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ کہ زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے بھی لوگ ماہ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس ماہ میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. یعنی زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، عرب کے لوگ، خاص کر کے اہل مکہ جو ہے قریش کے لوگ، 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دن روزہ رکھتے تھے. لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی 10ویں محرم کا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے سن 2 ہجری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار دیا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. پتہ یہ چلتا ہے کہ عاشورہ کے روزے کی تاریخ بڑی پرانی ہے. 10ویں محرم کے روزے کی تاریخ کیا ہے؟ بڑی پرانی ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگ رکھتے تھے، اور زمانہ جاہلیت سے بھی پہلے کہہ لیجئے
موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لوگ جو ہے 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ پڑھیں اس حدیث کو جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ مدینہ میں جو یہودیوں کی آبادی تھی، خیبر کا علاقہ، تو وہاں پر جو ہے یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیا تھا، اور اسی شکرانے کے طور پر موسیٰ نے روزہ رکھا اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، اس کی تاریخ کتنی پرانی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اور شکرانے کے طور پہ یہود بھی رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو ہم تم سے زیادہ قریبی ہیں موسیٰ کے۔ ہماری اور موسیٰ کی شریعت ایک ہے کہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ کہا کہ ہم تم سے زیادہ قریب ہیں موسیٰ کے، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام کرے۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ ایک سال، یعنی مثال کے طور پہ آپ نے سن 2022 میں 10ویں محرم کا روزہ رکھا، تو اللہ تعالی سن 2021 10ویں محرم سے لے کر سن 2022 10ویں محرم تک ہم نے جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں، ان ایک سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ 10ویں محرم کے روزے کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، ہمارے اور آپ کے پچھلے ایک سال کے جو چھوٹے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ ہاں ایک چیز یہاں یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کوئی حکم نہیں دیا جاتا تو آپ اہل کتاب کی کہہ لیجئے کہ ان کے نقش قدم پر چلنا پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ آپ کو شریعت میں کوئی حکم نہیں دیا گیا اور اس طرح کا کوئی کام کرنا ہو تو آپ دیکھتے تھے کہ اہل کتاب کے ہاں یہ کام کیسے تھا، لیکن جب آپ کو حکم دے دیا جاتا تو پھر آپ اہل کتاب کی شریعت کو چھوڑ دیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود بھی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے کہا کہ اہل اسلام کو چاہیے کہ یہودیوں کی مخالفت کرے، یہودیوں کی مخالفت کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ، کہا کہ آئندہ سال جو ہے ہم ضرور بھی ضرور 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی وفات ہوگی۔ تو سنت یہ ہے محرم کے روزوں کے تعلق سے، کوئی چاہے تو پورے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھ لے، اور جو کثرت سے روزہ نہیں رکھ سکتے کم از کم 9 اور 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرے، 9 اور 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اس سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے اتنا سنہری موقع چھوڑ دیا، اور اس کے بعد 10ویں محرم تو کہہ لیجئے کہ کھانے پینے کے دن بنا لیا، کھانے پینے کا دن بنا لیا گیا، الگ الگ پکوان پکتے ہیں، الگ الگ ڈشز بنتی ہیں، اور اس کے بعد شربت کی سبیل لگائی جاتی ہے سڑکوں کے اوپر، اور جن مسلمانوں کو نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور رکھ کر کے دکھلایا، صحابہ نے جن کی پابندی کی، اس روزے کے اہتمام کے بجائے سڑکوں پر ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، اور کہہ لیجئے کہ شربت کی سبیل لگاتے ہوئے، اور کھچڑا بانٹتے ہوئے، مالیدہ بانٹتے ہوئے، اور نہ جانے کیا کیا کر کے اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ نہیں، سنت کی مخالفت کریں گے بدعات پیدا ہوں گی۔ سنت کو زندہ کیجئے، بدعتوں کو ختم کیجئے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام اہل اسلام کو 9 اور 10 تاریخ کے روزوں کا